دوستو پکچر کی بات ہوگی which is the top ingredient of creating a freelance profile. We have talked about description, we have talked about what to include in description and what not to include in description, how at length you can go with regards to explaining your description. اب ہم بات کریں گے پورٹفولیو کی. پورٹفولیو وہ پروڈکٹ ہے جو دکاندار کی شاپ پہ شیلف کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کسی شاپ پہ جاتے ہو کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنے، اگر آپ کو شیلف میں وہ پروڈکٹ نظر نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ واپس نکلیں گے اس شاپ سے اور ساتھ والی شاپ پہ چلے جائیں گے. اگر اس کے شیلف پہ وہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہوئی جس کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اٹ از نیچرل بیسڈ آن دا پرائس، بیسڈ آن دا کوالٹی. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، ایز اے میٹر آف فیکٹ سروس سے ریلیٹڈ بھی. یہ بڑا وقت کے ساتھ سمرائز کیا ان دونوں چیزوں کو کہ ڈرلز ڈاؤن ٹو پرائس اینڈ کوالٹی. اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے جناب. کسٹمر سروسز اینڈ آل دیٹ اسٹف از سیکنڈری. تو اگر آپ کو وہ پروڈکٹ شیلف پہ نظر آ گئی تو آپ خرید لیں گے. سیم گوز فار یور پورٹ فولیو. اگر فری لانس مارکیٹ پلیس میں آپ کا پورٹ فولیو نہیں ہے اینڈ یو کلیم ٹو بی اے گرافک ڈیزائنر، یو کلیم ٹو بی اے ویب ڈیولپر، یو کلیم ٹو بی اے کنٹینٹ رائٹر، دیر از نو وے امپلائر از گوئنگ ٹو ایون کنسیڈر یو فار اے سیکنڈ، بیکاز آپ کا تو اس دکاندار والا حساب ہے جس کا شیلف خالی ہے اور وہ جو پروڈکٹ ان ڈیمانڈ ہے وہ ہے ہی نہیں. تو کیسے پتہ لگے گا کیا خریداری ہوگی اور کیا پیسے کمائیں گے؟ سو سیم گوز فار پورٹ فولیو. اب پورٹ فولیو بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال جو مجھ سے بگنر فری لینسر بچے آل اوور پاکستان پوچھتے ہیں کہ جناب وی آر بگنرز، ہاؤ کین وی ہیو اے پورٹ فولیو ایز اے بگنر؟ لو جناب، بات تو ویسے بڑے سوچنے والی ہے، سوچ و بچار والی ہے، فکر و غور والی ہے کہ آپ نے تو کام ہی سٹارٹ نہیں کیا، آپ کے پاس پورٹ فولیو آسمان سے اترے گا؟ نہیں اترے گا نا، یہ تو آپ کو بنانا پڑے گا. اس کے بارے میں آج آپ کو ایک جادوئی نسخہ بتانے لگا ہوں، لیکن کچھ بھی حرکت میں برکت کے بغیر نہیں ہونے والا. میں آپ کو کیا بتانے لگا ہوں؟ غور سے سنیے گا، بیکاز اگر پورٹ فولیو نہیں ہے تو آپ اپنی ایفرٹس اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. حضور آپ بگنر ہیں بٹ آپ ہنرمند تو ہیں نا، اسکل تو آپ کو آتی ہے. اب تک آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا. تو جب آپ کو اسکل کا پتہ لگ گیا تو آپ نے اس پہ لرننگ بھی سٹارٹ کر دی. یوٹیوب ٹیوٹوریلز ریممبر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کیسے اپنے آپ کو اپ اسکل کرتا تھا ایز اے گرافک ڈیزائنر بائی واچنگ دا ٹیوٹوریلز اینڈ دین ڈوئنگ دا سیم ورک which the tutorial taught me and not falling back to the tutorial before 24 hours. یہ میری سزا ہوتی تھی کہ ایک دفعہ سیکھ لو اٹینشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب کام کرنا سٹارٹ کرو تو واپس ٹیوٹوریل نہیں دیکھنا. ہم بھی بڑے اصول والے جو ہے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مینٹلی ٹرین کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس وقت سمجھ نہیں لگی کہ کیا کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹلی کر رہے تھے. آج احساس ہوا جو کیا اچھا کیا. آپ یہ اس بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ فری لینسنگ از این انویسٹمنٹ ٹورڈز اے گول. دا ورڈ آئی ایم گیونگ یو ہیئر از فری لینسنگ از این انویسٹمنٹ ٹورڈز اے گول، وچ مینس کہ آج آپ جو کام فری میں اپنے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے کل کام آئے گا. میں پورٹ فولیو کی ہی بات کر رہا ہوں. اپنے دوستوں سے بات کیجئے، ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے بات کیجئے اور ان کو فری میں فی الحال سروسز دیجئے. جب آپ وہ فری میں کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا پورٹ فولیو بننا شروع ہو جائے گا. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں، بہت گرافک ڈیزائننگ کی بات کر لی. اب تھوڑا سا ذرا ہم ڈفرینٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں بیکاز کنٹینٹ رائٹنگ ریزونیٹس ود ایوری ون. دوز ہو ڈو ناٹ وانٹ ٹو لرن اے اسکل، دوز ہو ڈو ناٹ وانٹ ٹو learn the art of computer knowledge and still they want to do freelancing. تو سب سے پہلا سٹیپ کنٹینٹ رائٹنگ ہی ہوتا ہے. یہ میں نے ورڈ کیوں یوز کیا؟ کنٹینٹ رائٹنگ ہی ہوتا ہے. بھائی نہ آپ کو کوئی سافٹ ویئر سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے منیمم ایف ایس سی بھی کی ہوئی ہے تو آپ کو اتنا تو پتہ لگ گیا کہ انگلش کیسے لکھتے ہیں. اس کو پالش کرنے کی دیر ہے. ہاں وہ کورسز لیجیے اور اپنی اسکلس کو انہینس کیجیے کریٹیو رائٹنگ کی. بٹ میں بہرحال یہ کہتا ہوں کہ کریٹیو رائٹنگ از سو امپورٹنٹ بیکاز اٹس ناٹ اونلی فار دا
money earning sake, but also for your character development. جتنے الفاظ کا چناؤ اچھا ہوگا اتنا ہی غور سے اگلا آپ کو سنے گا اور پڑھے گا. کیوں میری ویڈیو دیکھ رہے ہو؟ نہیں پریشان نہ ہونا, میں ویسے سوال پوچھا تھا, اسی لیے دیکھ رہے ہو نا کہ میں صحیح بول رہا ہوں, الفاظ کا چناؤ اچھا ہے. So this is what creative writing teaches you. So therefore جب آپ ایز اے کریٹو رائٹر اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کریں گے, اپنے اساتذہ کو ریکویسٹ کریں گے کہ سر میں اسکول کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں, کالج کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں, یونیورسٹی کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں, میں 1 روپیہ نہیں چارج کروں گا, 500 کریکٹر میں فری میں لکھوں گا. You have invested towards a goal, which means that you have created a portfolio for education industry. Same goes for a hospital. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے, کہیے حضور مجھے 1 ہفتہ دیجیے, میں آپ کے بارے میں پوری پروفائلنگ بنانا چاہتا ہوں, آپ کے بارے میں ٹیکسٹ لکھنا چاہتا ہوں, آپ کی سکلز, آپ کی مہارت, آپ کی اسپیشلٹی کے بارے میں. جب آپ اس ڈاکٹر کی اسپیشلٹی کے بارے میں لکھیں گے, جب آپ اس ڈاکٹر کے ایکسپیرینس کے بارے میں لکھیں گے, آپ آٹومیٹکلی ایک پورٹ فولیو اور کریٹ کر گئے, دس ٹائم فار ہیلتھ انڈسٹری. سو نیڈلیس ٹو سے keep doing it for a certain period of time. You are doing it for free, but you do not realize that you are investing in your future. You are creating that product which you can make available on the shelf. یہ shelf ہے نا, اس کے اوپر یہ products نظر آ رہی ہیں, ظاہر ہے میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, but imagine یہی shelf products نہیں ہے, پھر کاہے کا کام, کاہے کا کاروبار اور کاہے کا پیسہ. So invest in your future by offering your services to your potential future clients as well. یعنی کہ ممکن ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے استاد کے لیے لکھا اور وہی استاد آپ کی لکھنے سے اتنا متاثر ہو گئے کہ وہ آپ کو اگلی اسائنمنٹ پیڈ دے دیں کہ آپ نے میرے لیے کام کیا تھا بیٹا, اب میں آپ کے کام سے بڑا خوش ہوا ہوں, یہ میرے لیے ایک اور کانٹینٹ لکھ لیجئے, ہاں اس دفعہ پلیز پیسے دے کے. جو آپ نے اپنی فری انویسٹمنٹ اور جسچر دکھایا اپنے پوٹینشیل فیوچر کلائنٹ کو جو کہ استاد ہے, وہ آپ کا پورٹ فولیو بھی بن گیا اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے بزنس ارننگ اپرچونٹی یا منی ارننگ اپرچونٹی بھی بن گئی. تو یہ جو انویسٹمنٹ ٹورڈز گول ہے, اس کے 2 شاخیں آگے نکلتی ہیں. اے, یہ پورٹ فولیو بناتا ہے, اور بی, اٹ از این اپرچونٹی ٹو ارن منی فرام دا سیم پوٹینشیل کلائنٹ. اس سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, میں ایسے کئی بچوں کو جانتا ہوں دوستوں جن کو میں نے شروع میں مشورہ دیا کہ پورٹ فولیو اگر آپ کام ڈھونڈنے کے چکروں میں رہے تو عین ممکن ہے آپ بگنر ہیں, آپ کو کام نہ ملے. تو جو سیزنڈ فری لانسر ہے, جو پچھلے سالوں سے کام کر رہا ہے, ظاہر ہے امپلائر انہی کا پروفائل, انہی کی پریویس فیڈ بیک, انہی کی ارننگ سے متاثر ہو کے کام دے دے گا unless you are good at your stuff. لیکن اس کا ادر وے اراؤنڈ بھی تو ہے نا, آپ پورٹ فولیو بنا لیجئے. انویسٹ ٹورڈز یور فیوچر. انویسٹمنٹ ٹورڈز اے گول از دا ورڈ آئی ایم گیونگ یو ہیئر فار کریٹنگ یور پورٹ فولیو. سیم گوز فار دا فری لانسرز فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف اینڈ ڈفرنٹ نیچز. چاہے آپ گرافک ڈیزائنر ہو, لوگوں کے لیے فری کے لوگو بنا دیجئے, لوگوں کے لیے فری کے لیے بروشرز بنا دیجئے, فری کا کریٹو ڈیزائن بنا دیجئے, اور آپ اس کو اپنی اسکل سیٹ پہ مولڈ کرتے جائیے. چاہے آپ ایپ ڈیولپر ہیں, چاہے آپ ویب ڈیولپر ہیں, یہ جب آپ کے پاس فائل جمع ہو جائے گا نا, یہ پائل اتنا امپریسو ہو جائے گا بیکاز اے, یو ہیو اے پورٹ فولیو, اینڈ بی, یو ہیو ڈفرنٹ ڈائیورسیفائڈ انڈسٹریز یو ہیو ورکڈ ود. جیسے کہ کریٹو رائٹنگ کے کیس میں ہیلتھ پہ کام کر لیا, ایجوکیشن میں کام کر لیا. سو دین جب آپ اس کو پاپولیٹ کرو گے اپنی فری لانس مارکیٹ پلیس پروفائل پہ, تو امپورٹنس آف پورٹ فولیو تو آپ کو سمجھ لگی گئی. ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ بڈ کرنے جاؤ گے, جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے, تو آپ کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہوگی کام کی جو آپ شو کر سکتے ہو اپنے پوٹینشیل کلائنٹ کو.